یہ وہ وقت تھا جب یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن مشرق کی گلیوں میں علم کی شمعیں روشن تھی۔ یہ بغداد، قرطبہ اور قاہرہ کا دور تھا، وہ شہر جہاں علم عبادت سمجھا جاتا تھا اور سوال کرنا گناہ نہیں فخر تھا۔ یہ کہانی ہے ان ذہنوں کی جنہوں نے ریت کے ذروں سے کائنات کے راز کشید کیے۔ اگر الخوارزمی نہ ہوتا تو آج الجبرا نہ ہوتی، اور شاید آپ کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون اور کمپیوٹر صرف ایک خیال ہی رہ جاتے۔ ابن الحسن، وہ شخص جس نے بتایا کہ آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں، جس نے روشنی کو قید کر کے بصریات کی دنیا بدل دی۔ ابن سینا، طب کا وہ شہنشاہ جن کی کتابیں صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں قانون کی حیثیت رکھتی رہیں۔ ابھی انسان اڑنا نہیں جانتا تھا، لیکن عباس بن فرناس نے پڑ لگا کر آسمان کو چھونے کی کوشش کری۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کو جادو توہمات سے نکال کر سائنس اور عقل کی راہ دکھائی۔ اور پھر آیا عروج کا وہ لمحہ، بغداد کا بیت الحکمت، دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز۔ یہاں یونانی، ہندی، فارسی علوم عربی میں ترجمہ ہو رہے تھے۔ یہاں علم کی قدر سونے سے زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے ایک کتاب کے بدلے اس کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا، لیکن تاریخ کے افق پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ سن 1258 تاتاریوں کا طوفان اٹھا۔ ہلاکو خان کے لشکر بغداد کے دروازوں تک آ پہنچے۔ وہ شہر جو علم کا گہوارہ تھا، پلک جھپکتے ہی خون کی ندیوں میں ڈوب گیا۔ جب بیت الحکمت کو آگ لگائی گئی تو صدیوں کی محنت راکھ میں بدل گئی۔ کہتے ہیں دریا دجلہ کا پانی پہلے انسانی خون سے سرخ ہوا اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ پڑ گیا۔ ہزاروں سائنسدان، مفکر اور ماہرین فلکیات موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ قلم جو کائنات کی حقیقتیں لکھتے تھے توڑ دیے گئے، اور یوں مسلمانوں کا وہ سنہرا دور راکھ کے ڈھیر میں دفن ہو گیا۔ ہم نے اپنا ورثہ کھو دیا، اور یورپ نے انہی بچ جانے والی کتابوں سے جدید سائنس کی بنیاد رکھ دی۔ تاتاریوں نے بغداد کی عمارتیں گرائیں، لیکن اصل نقصان وہ سوچ تھی جو مرجھا گئی۔ آج تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، کیا ہم صرف اپنے ماضی پر فخر کریں گے، یا پھر سے علم کی اس بستی کو آباد کریں گے جہاں سے کبھی دنیا نے روشنی حاصل کی تھی؟ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کبھی فنا نہیں ہوتا، بس ہمیں اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔